میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول اوس و رباب آخر۔ تقدیر امتوں کی تقدیر، قوموں کی تقدیر، شمشیر و ثنا تلوار اور نیزے، طوس و رباب رقص و موسیقی، عشرت و عیش۔ علامہ اقبال اس شعر میں قوموں کی تقدیر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جو قومیں اپنے آپ کو جنگ و جدل یا جد و جہد میں مصروف رکھتی ہے، اس کو سب سے پہلے رکھتی ہے اور آخر میں جو ہے عیش و عشرت یا رقص و موسیقی کو رکھتی ہے، تو وہ قوم کامیاب ہوتی ہے۔ اس قوم کی تقدیر جو ہوتی ہے بہت اونچی ہوتی ہے، اس کے مقدر کا ستارہ بہت اونچا ہوتا ہے۔ جس طرح کہ مسلمانوں نے اپنے ماضی میں اپنے آپ کو جنگ و جدل اور جد و جہد میں مصروف رکھا تو وہ دنیا پر چھائے ہوئے۔ جب مسلمانوں نے اپنے آپ کو طوس و رباب یعنی عیش و عشرت میں ڈال لیا تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح یورپی اقوام نے اپنے آپ کو جو ہے جد و جہد اور جہد مسلسل میں رکھا، شمشیر و ثنا یعنی کہ تلوار اور نیزے کو پہلے رکھا، جنگ کی اور وہ دنیا پر قبضہ کر گئے، وہ دنیا کے رہنما بن گئے۔ ان کی تقدیر جو ہے وہ بہت اونچی چلی گئی، ان کے مقدر کا ستارہ آسمان پر چمکنا شروع کر دیا۔ اسی طرح مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنے ماضی کو بھلا دیا، انہوں نے جد و جہد اور تلوار اور نیزے کو جو ہے وہ ترک کر دیا تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح انگریزوں کے دور میں مغل بادشاہوں نے جو ہے اپنے ماضی کو بھلا کے عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے تو وہ زوال کا شکار ہو گئے۔ اسی طرح مسلمان جب شمشیر و ثنا یعنی تلوار اور نیزے کو مقدم رکھتے تھے تو وہ دنیا پر حاکم تھے، لیکن جو ہی انہوں نے اپنے آپ کو عیش و عشرت میں ڈال لیا تو وہ یورپی اقوام کے محکوم ہو گئے۔ آج کل مسلمان اسی لیے ذلیل و خوار ہیں کہ انہوں نے اپنے آپ کو تن آسانی میں ڈال لیا ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تیرے صوفے فرنگی، تیرے قالین ارانی، لہو رلاتی ہے مجھ کو جوانوں کی یہ تن آسانی۔ یہ خاص کر مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ نوجوان نسل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی قوم کا اثاثہ ہوتی ہے، اس قوم کی ترقی میں ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے۔ اگر مسلمان تن آسانی کا شکار ہو جائیں، وہ جنگ و جدل یا ہتھیاروں کو پہلے نہ رکھیں اور لڑنے کا جذبہ نہ رکھیں تو وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو رقص و موسیقی میں عیش و عشرت میں ڈال لیں گے تو وہ زوال کا شکار ہو جائیں گے، تباہی و بربادی ان کا مقدر بن جائے گی، جس طرح کہ آج کل مسلمان قوم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طرح زندگی کے بارے میں بھی علامہ اقبال کا اسی طرح ہے کہ کوئی فرد اگر اپنے آپ کو جد و جہد اور عمل میں مسلسل مصروف رکھتا ہے تو وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر وہ جد و جہد نہیں کرتا، اپنے آپ کو جو ہے عیش و عشرت میں ڈالتا ہے، محنت نہیں کرتا، سستی اور کاہلی دکھاتا ہے تو وہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اس کا مقدر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح ایک فرد جو ہے وہ پوری امت بنتا ہے، تو اگر ہر فرد محنت کرنا شروع کر دے تو اس امت کی جو تقدیر ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، اس امت کی تقدیر کا ستارہ آسمان پر ضرور چمکنا شروع ہو جائے گا۔ جس طرح علامہ اقبال اپنے ایک اور شعر میں کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ یعنی کہ ہر آدمی اپنے آپ کو جنگ و جدل جد و جہد میں مصروف کر لے، ہتھیاروں کو تیار کر لے، تو اس طرح ہر آدمی جو ہے وہ اپنی قوم کے اپنی ملت کے مقدر کا ستارہ ہوتا ہے، تو ایک ایک فرد مل کے پوری امت بن جاتا ہے۔ اور جس طرح آسمان پر ایک تارہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ تارے ہوتے ہیں تو وہ ایک بہت بڑا جرمٹ یا کہکشاں بن جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان اپنی محنت کرے تو وہ بھی اپنی امت کے جس طرح ستارے اکٹھے ہو کے کہکشاں بناتے ہیں، اس طرح ایک فرد اکٹھا ہو کے پوری امت بنائے گا اور اس امت کا مقدر کا ستارہ ضرور چمکے گا اگر وہ شمشیر و ثنا کو اول رکھے، طوس و رباب کو آخر رکھے، یعنی کہ اپنے آپ کو جنگ و جدل میں جد و جہد میں ڈالیں
اور جب وہ جیت جائے تو اس کے بعد آرام کرے، اس کے بعد عیش و عشرت کرے، نہ کہ یہ کہ پہلے عیش و عشرت شروع کر دے، جد و جہد نہ کرے اور محنت نہ کرے، تو وہ امت خراب ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔